اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل سورہ فاتحہ کے پہلے لفظ الحمدللہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج سورہ فاتحہ کا دوسرا لفظ رب العالمین ہمارے پیش نظر ہے۔ رب العالمین کے معنی ہیں ہر عالم کا مالک، ہر عالم کی پرورش کرنے والا۔ انسان جس زمین پر آباد ہے، زمین پاؤں کے نیچے ہے اور آسمان سر کے اوپر ہے۔ ارد گرد بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ستاروں کا جھرمٹ ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ ہماری کہکشاں ہے، گیلیکسی ہے، جس میں لائف سپورٹ سسٹم موجود ہے اور انسان اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ بظاہر ابتدائی نظارے میں تو یہ ایک دنیا معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن کا ماننا ہے کہ صرف ایک دنیا نہیں ہے، بلکہ ایسی بے شمار دنیایں ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایسی گیلیکسیز بھی اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جہاں پورا ایک نظام موجود ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں بھی بے شمار دنیایں ہیں، دنیا اندر دنیا، عالم در عالم، جہاں در جہاں کا ایک سلسلہ ہے۔ عالم انسان، عالم جنات، عالم ملکوت، نباتات، جمادات، مائعات، آپ کسی بھی چیز پر آپ نگاہ ڈالیں اور ذرا ڈیپلی غور کریں تو وہ ایک پوری دنیا نظر آتی ہے۔ پہاڑوں کے سلسلے میں قرآن پاک نے کہا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ، سورہ فاطر آیت نمبر 26۔ کہ پہاڑوں کو دیکھو، قسم قسم کے پہاڑ اور طرح طرح کے پتھر یہاں موجود ہیں۔ کچھ پہاڑ سفید و سرخ ہیں، کچھ پہاڑ انتہائی کالے ہیں، کچھ پہاڑ مختلف قسموں کے، اور بڑے علوم ہیں ان کے اندر۔ آپ پانی کے اوپر غور کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کی تخلیق کی ہے۔ پانی میں میٹھا پانی ہے، شور پانی ہے، اور بھی پانی کی اقسام ہیں۔ زمین کے اندر بھی ہے، زمین آسمان سے برستا بھی ہے، اور مختلف پانیوں کے ملنے سے مختلف قسم کی گیسیں اور مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو زمین جس کے اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں مختلف دنیایں موجود ہیں۔ نباتات پر آپ غور کیجئے، نباتات میں ایک ایک قسم کی ہزاروں قسمیں ہیں، ایک پوری دنیا، ایک پورا جہاں ہے۔ خود انسان جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو اس کے اندر عجائبات اور خدا کے معجزات انسان کو نظر آتے ہیں۔ علمی اعتبار سے سائنس کا آپ مطالعہ کیجئے تو سائنس کا بھی ایک پورا جہاں ہے۔ تعلیمی اعتبار سے اقتصادیات کو آپ دیکھیے تو اس کی ایک مستقل دنیا ہے۔ ادب اور شاعری کو آپ دیکھیے تو اس کا بھی ایک جہاں ہے۔ ہسٹری اس کی ایک دنیا ہے۔ تو وہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہزاروں دنیایں پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو دنیایں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ابتدائی نظارے میں یا غور و فکر کرنے کے بعد، یہ دنیا جہاں رہ رہے ہو اس کے باہر کی بے شمار دنیایں، اور یہ دنیا جس میں رہ رہے ہو اس کے اندر کی بے شمار دنیایں، ان سب کا خالق اور ان سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان دنیاؤں کو ایک دن میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ سنت تدریج کے تحت پیدا کیا ہے۔ رب کے معنی عربی زبان میں
انشاء الشیء شیئا فشیئا کے، کہ کسی چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آگے بڑھانا، کسی بھی چیز کو ایک منصوبے کے تحت قدم بقدم دھیرے دھیرے ترقی دینا اور حد کمال تک پہنچانا، رب کے معنی یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا ہے، یہ عظیم کائنات، اس کو قرآن کے بیان کے مطابق 6 پیریڈ میں اور 6 مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا پہلے ایک کاسمک بال کی شکل میں تھی، ایک سخت اور متحجر شے تھی، اور اللہ رب العزت نے دھماکے کے ذریعے سے اس کو پھاڑا، اور اس کے بعد اسی سے یہ مختلف دنیایں وجود میں آئی۔ قرآن نے کہا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ کہ کیا وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں خدا کی خدائی کا، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان یہ ایک متحجر اور منجمد گولے کی شکل میں تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ سائنٹسٹ کے بیان کے مطابق جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ اپنے آخری نقطے پر جا کر کے وہ پانی ہو جاتی ہیں، وہ سب گیسوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اللہ رب العزت کا معجزہ ہے کہ ایک ہی مادے سے پیدا تمام چیزوں کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ خواص ان کے بنا دیے۔ حتیٰ کہ پانی جو برستا ہے زمین کے اوپر، ایک ہی پانی مختلف پودوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن قسم قسم کے اور الگ الگ ذائقے کے اور فوائد کے اس سے پھل پھل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اور زمین پر بسنے والی تمام چیزیں اور خود زمین و آسمان، ان تمام چیزوں کا بھی مادہ ایک ہے اللہ رب العزت کے علم میں، وہ پانی ہے، گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی مقدار کے فرق کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی مختلف شکلیں بنا دی ہیں۔ کسی چیز کو پہاڑ بنا دیا ہے، کسی چیز کو چاند بنا دیا، کسی چیز کو سورج آپ نے بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان تخلیق ہے۔ تو تمام چیزیں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو بھی دنیایں ہیں، ان دنیاؤں کو اللہ رب العزت نے 6 پیریڈ میں پیدا کیا ہے، اور حدیث کے بیان کے مطابق اللہ رب العزت کا جو پیریڈ ہے، اللہ رب العزت کا جو ایک دن ہے، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے۔ سائنس دانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دنیا 6 مرحلوں میں بنی ہے۔ یہ دنیا ایک کاسمک بال کی شکل میں تھی، اس میں دھماکہ ہوا، گیسیں اڑتی رہیں، اس کے بعد میں اس میں پہلا دھماکہ جو ہوا اس کو سائنسداں بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو الگ الگ شکلوں میں چیزیں بنی ہیں ان کو لٹل بینگ، اس کے بعد واٹر بینگ، اس کے بعد پلانٹ بینگ، اس کے بعد اینیمل بینگ، اس کے بعد ہیومن بینگ۔ اس طرح 6 مرحلوں میں دنیا کی جو شکل ہمارے سامنے ہے یہ موجود ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات کی باغ ڈور آج بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن تھا کہ کلمہ کن کے ذریعے سے ایک بارگی پوری دنیا کو پیدا کر دیتے، لیکن اس قدرت کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو آباد کرنا تھا امتحان کے لیے۔ انسان کی تخلیق بھی دھیرے دھیرے اللہ کو کرنی تھی، تو پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے پروان چڑھایا ہے۔ 6 پیریڈ میں اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور عظیم الشان دنیا کہ ہر انسان کو سائنٹسٹ چاہے جو وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، لیکن خام مال اللہ رب العزت کے خزانے ہی سے انسان کو ملتا ہے۔ شاعر کتنا ہی اچھا وہ کلام پیش کرے، لیکن شعری ڈیٹا اس کو خدا کی کائنات سے ہی فراہم ہوتا ہے۔ مصور چاہے جیسی تصویر بنائے، لیکن گرافک ماڈل وہ خدا تعالیٰ کے خزانے سے ہی حاصل کرتا ہے۔
اس پوری کائنات کو، اس عظیم اور حسین دنیا کو اللہ رب العزت نے سنت تدریج پر پیدا کیا ہے، دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے تمام انسانوں کے لیے کہ انسانوں کو بھی اپنے کام سنت الہی کی پیروی کرتے ہوئے انجام دینے چاہیے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اسلام کی دعوت کی ابتدا کی، تو جو شکل فتح مکہ کے بعد میں مکہ میں ہوئی، اس شکل پر انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ آپ نے دھیرے دھیرے ایک ایک آدمی کو آپ نے پکڑا اور اس کو آپ نے دین کی دعوت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی ہدایات کی رہنمائی میں لوگوں کا ذہن بنایا، انہیں عقائد کی اور ایمان کی تعلیم دی، اور اس کے بعد میں پھر زنا کو، شراب کو، ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر پہلے ہی دن ان چیزوں کو حرام کر دیا جاتا تو لوگ اسلام کا جوا اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دیتے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت دھیرے دھیرے ایمان کی ڈگر پر لوگوں کو آپ لائے، اور اس کے بعد ایمان والوں کی آہستہ آہستہ آپ نے تربیت کی، یہاں تک کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں اسلامک اسٹیٹ بن گیا۔ ایک عظیم الشان وہ جماعت پیدا ہو گئی کہ تاریخ کو ان پر ہمیشہ ناز رہا ہے کہ ایسی جماعت جو انسانی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ 1.25 لاکھ لوگوں کے قریب ایسے انسان تیار ہوئے جو پوری دنیا کی رہنمائی کر سکے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ کوئی بھی کام جو کیا جائے وہ جمپ کے انداز میں نہیں، وہ اچھال کے انداز میں نہیں، بلکہ زمین پر پاؤں رکھتے ہوئے اور پھونک پھونک کر چلتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جائے، تمام کام کے آداب اور کام کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام اللہ والوں کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ وہ بھی کوئی بھی کام دنیا کے اندر کرنا چاہتے ہوں تو تدریج کے اصول پر وہ کام کو کریں، وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، وہ کام سیاسی ہو یا سماجی ہو، وہ کام ثقافتی ہو یا کوئی بھی دوسرا کام ہو، تمام کے تمام کام تدریج کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انجام دیے جائیں۔ تدریج کی سنت پر اگر عمل کرتے ہوئے کاموں کو انجام دیا جائے گا تو خدا تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی اور ترقی اس کی ضامن ہوگی۔ اور اگر سنت تدریج کے بجائے جمپ کے انداز میں کوئی کام انجام دیا جائے تو ناکامی اور خسران اس کام کا مقدر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔